بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آبی2 سٹوری چینل۔ یہ کہانی ہے ایک انوکھے بیج کی۔ ناظرین و حضرات، ایک تاجر اپنی محنت سے کامیاب ہوا اور ایک بہت بڑے ادارے کا مالک بن گیا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے ادارے کے ڈائریکٹروں میں سے کسی کو اپنا کام سونپنے کی دلچسپ ترکیب نکالی۔ اس نے ادارے کے تمام ڈائریکٹروں کا اجلاس طلب کیا اور کہا، میری محنت مجھے زیادہ دیر تک اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے میں آپ میں سے ایک کو اپنی ذمہ داریاں سونپنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سب کو ایک ایک بیج دوں گا۔ اسے بونے کے 1 سال بعد آپ اس کی صورتحال سے مطلع کریں گے، جس کی بنیاد پر میں اپنی ذمہ داریاں سونپنے کا فیصلہ کروں گا۔ ناظرین و حضرات، کچھ عرصہ بعد جب سب ڈائریکٹر اپنے بیج سے اگنے والے پودوں کی تعریفیں کرنے لگے، سوائے زید کے جو پریشان تھا، وہ خاموش رہتا اور اپنی خفت کو مٹانے کے لیے مزید محنت سے دفتر کا کام کرتا رہا۔ دراصل زید نے نیا گملہ خرید کر اس میں نئی مٹی ڈال کر بہترین کھاد ڈالی تھی اور روزانہ پانی بھی دیتا رہا تھا، مگر اس کے بیچ میں سے پودا نہ نکلا۔ 1 سال بعد ادارے کے سربراہ نے پھر سب ڈائریکٹرز کا اجلاس بلایا اور کہا کہ وہ سب گملے لے کر آئیں جن میں انہوں نے بیج بویا تھا۔ سب خوبصورت پودوں والے گملوں کے ساتھ اجلاس میں پہنچے، مگر زید، جس کا بیج اگا نہیں تھا، وہ خالی ہاتھ اجلاس میں شامل ہوا اور ادارے کے سربراہ سے دور والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اجلاس شروع ہوا تو سب نے اپنے بیج اور پودوں کے ساتھ کی گئی محنت کا حال سنایا، اس امید سے کہ اسے ہی سربراہ بنایا جائے گا۔ سب کی تقاریر سننے کے بعد سربراہ نے کہا، ایک آدمی کم لگ رہا ہے۔ اس پر زید، جو ایک اور ڈائریکٹر کے پیچھے چھپا ہو بیٹھا تھا، کھڑا ہو کر سر جھکائے بولا، جناب، مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں نے کیا، مگر میرے والا بیج نہیں اگا۔ اس پر کچھ ساتھی ہنسے اور کچھ نے زید کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ چائے کے بعد ادارے کے سربراہ نے اعلان کیا کہ اس کے بعد زید ادارے کا سربراہ ہوگا۔ اس پر کہیں حاضرین مجلس کی حیرانی سے چیخ نکل گئی۔ ادارے کے سربراہ نے کہا، اس ادارے کو میں نے بہت محنت اور دیانتداری سے اس مقام پر پہنچایا ہے، اور میرے بعد بھی ایسا ہی آدمی ہونا چاہیے، اور وہ زید ہے، جو محنتی ہونے کے ساتھ دیانتدار بھی ہے۔ میں نے آپ سب کو ابلے ہوئے بیج دیے تھے جو اگ نہیں سکتے، سوائے زید کے سب نے بیج تبدیل کر دیے۔ آپ سب نے بے ایمانی کی اور جھوٹ بولا۔ اے بندے، مت بھول کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو پیدا کرنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کہانی کا نتیجہ بھی یہی ہے کہ جھوٹ بولنے سے اگر انسان نہیں دیکھ رہا ہوتا، نہیں سمجھ پا رہا ہوتا، لیکن ایک ذات ہے جو رب العالمین کی ہے، وہ بندے کی ہر حرکت، ہر ادا، ہر جھوٹ کو، ہر سچ کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، انسان کی نیت کو پرکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں کچھ بولنے، کچھ کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو ہمارا رب ہے، جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے دیانتداری کا دامن مت چھوڑیے، ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اپنے اپنے ہر کام کو سر انجام دیجیے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ضرور شامل ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
اور مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔